حضرت علی علیہ السلام نے جو آپ کی تربیت فرمائی وہ انداز کیا تھا، اور جو آپ کو وصیتیں خاص طور پہ فرمائی ہیں اس پہ بھی گفتگو. لیکن اس سے پہلے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور وہاں سے جو ہے اپنا بادشاہ روم نے ایک خط لکھا ہے پہلے، اور خط میں کہا کہ ہم تحفے تحائف دیا کرتے ہیں، بادشاہ آپس میں تبادلے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 آدمی بھیجے اور یہ کہہ کے بھیجے کہ مطلب یہ دکھنے میں بالکل ایسے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتے، ما فوق العقل ہے. اب ذرا بتائیے کیا ہوا تھا؟ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور اس میں پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ خط پہنچا، اور اس میں اس نے اپنے 2 بندے بھیجے، جس میں ایک بہت قوت والا تھا اور ایک کا قد بہت لمبا، قد بہت طویل تھا. تو وہ جو جس کا لمبا قد تھا اس کے مقابلے میں آپ نے جس کو پیش کیا قیس بن سعد، ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ انہوں نے جب اپنی وہ جو ہے وہ تہبند اتارا تو تہبند ان کے سینے سے اوپر تک اس بندے کے آئے تو وہ تو وہیں پہ بیٹھ گیا. تو جب حضرت محمد بن حنفیہ کو آگے بلایا گیا تو آپ ماشاءاللہ، اچھا بلانے سے پہلے اس وقت قطع کلام کی معذرت، ایسا ہوا تھا کہ پہلے اپنے مشاوروں مطلب جو مشیر تھے ان سے مشاورت کی کہ وہ تشریف لے آئیں گے؟ ہاں جی، میرے قریب لے آئیں گے. اس وقت شام میں آپ موجود؟ جی بالکل. تو پھر آپ آگے؟ بالکل. اور آپ کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جب بھی بلاتے تھے آپ تشریف لے آتے تھے، اور ایک اچھا تعلق موجود تھا. بالکل. جب آپ تشریف لائے تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا ہاں بھائی کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ تو یہ طے ہوا کہ ایک کھڑا ہوگا اور ایک بیٹھے گا. تو اگر کھڑے نے بیٹھے کو اٹھا لیا تو وہ جیت گیا، اگر بیٹھے نے کھڑے کو بٹھا لیا تو وہ جیت گیا. تو یہ عجیب مقابلہ تھا. تو پہلے آپ کھڑے ہو گئے اور وہ بیٹھ گیا. آپ نے اس کو آپشن دیا؟ تو آپ اس نے کہا میں بیٹھوں گا. آپ خود کھڑے ہو گئے، وہ بیٹھ گیا. تو آپ نے جیسے ہی اس کو پکڑا اور پکڑ کے پہلا ہی جھٹکا لگایا علی کے بیٹے نے، تو اس کو اکھیڑ کے اس کے قدموں سے بھی اوپر لے آئے. نہیں، پہلے تو یہ وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ آپ کو بٹھا نہیں سکا، اس کے بعد آپ بیٹھے. دونوں طرح روایت میں نے یہ پڑھا ہے بہرحال کہ آپ نے اس کو کھڑا کر دیا، پھر آپ خود بیٹھ گئے اور وہ کھڑا ہو گیا. پھر جب آپ نے اسے کھینچا، کہتے ہیں کہ اس کے بازو کو یہاں سے جو اس کا جوڑ ہے وہ بھی ہلا کے رکھ دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت محمد بن حنفیہ، جیسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ حضرت مولا علی شرع خدا کے ساتھ جنگوں میں ہیں اور ہر وقت بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی ہے تو اس میں جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا، لیکن آپ خود یہ جملہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور کہیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانا نہ شروع کر دیں، تو آپ نے ایک قسم اٹھائی تھی. آپ نے کہا کہ حضرت مولا علی کے وصال کے بعد میری تلوار کسی مسلمان کے منہ کے سامنے نہیں اٹھے گی. یہ آپ کے بارے میں موجود ہے. اور اس کے بعد آپ نے کبھی کسی تلوار نہیں اٹھائی، میری تلوار نہیں اٹھائی. پھر آپ نے تربیت کی ہے، پھر آپ نے علم. بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو لفظ خلافت کا آپ نے استعمال جہاں جا کیا، وہ آپ نے فرمایا کہ اگر سارے مسلمان جو ہے میرے حق میں آ جائیں اور اگر ایک بستی بھی میرے خلاف ہو تو میں کبھی بھی جو ہے دعوے داری نہیں کروں گا. اب یہاں میں وصیت کی طرف آنا، وصیت کی طرف آئیے. ایک وصیت تو مولا علی نے یہ فرمائی تھی کہ حضرت امام حسن اور حسین سے محبت رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا دست و بازو بننا، اور ساری زندگی آپ نے دونوں شہزادوں کے دور میں اس وصیت کو نبھا کے حق ادا کر دیا. اور دوسری وصیت جو تصوف کے اوپر ہے، وہ جنید صاحب ایک طویل وصیت ہے، اس کا بتائیے. میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تصوف، طریقت اور تزکیے کا پورا نصاب ہے جو مولا علی نے اپنے بیٹے کو عطا فرمایا. اس میں سے 4 جملے میں پڑھتا ہوں. آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت لکھتے ہوئے فرمایا، کل نعیم دون الجنت حقیر. اے میرے بیٹے، ہر نعمت جنت کے بدلے میں حقیر. جنت سب سے بڑی نعمت. پھر فرمایا وکل بلاء دون النار عافیہ. ساری مصیبتیں چھوٹی ہیں اور جہنم کی آگ کی مصیبت سب سے بڑی، اس سے بچنا. اور پھر فرمایا ان من ابصر عیب نفسہ ہی شغل عن عیب غیرہ ہی. جو آدمی اپنے عیبوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ دوسروں کے عیب دیکھنے کی فرصت نہیں ملتی. نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا عالم کو، کوئی مفسق کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب اکتساب نفس کی جانب ہوا مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. پھر آپ نے فرمایا ومن رضی بقسم اللہ لم یحزن علی ما فاتہ. جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے پھر اسے کوئی شاید دکھ نہیں پہنچاتی، اس میں قناعت پیدا ہو جاتی. اور حضرت مولا علی کا یہ شعر بھی محمد بن حنفیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت مولا علی اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. ہم جبار کی قسمت تقسیم پہ راضی ہو گئے، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا اور جاہلوں کو مال عطا. یعنی اس سے دوسرے لفظوں میں یہ وصیتیں بھی ہیں، یہ نصیحتیں بھی ہیں، یہ تربیت بھی ہے، جو تربیت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے لخت جگر کی فرمائی.